السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ کے رمضان شریف سب کے کیسے گزر رہے ہیں لازمی بتائیے گا۔ اور اس میں آپ نے کیا خاص کیا، کون سی تسبیح آپ نے زیادہ پڑھی، یہ بھی بتائیں۔ اور ضرور پڑھا کریں، کوشش کیا کریں کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزاریں، نہ کہ اپنے دوسرے ان کاموں میں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے ہم فضول کاموں میں بہت زیادہ ٹائم گزار دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں اس طرح کی چیزیں کم سے کم کی جائیں۔ اچھا، جو میں آپ کو رمضان شریف میں نے یہاں پر ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اور آپ کہیں گے میں نے اس میں حوالہ نمبر ایڈ نہیں کیا، تو یہ ساری ویڈیو میں آپ کو فیضان رمضان اردو جو نیٹ پر بک موجود ہے، میں اس میں سے آپ کو یہ ویڈیو بنا کر یہاں پر اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں۔ تو اس میں کوئی انہوں نے نیچے حوالہ نمبر نہیں دیا ہوا ہوتا، تو اس لیے یہ بک کا نام وغیرہ جو ہے، یہ چیزیں ساری اگر آپ کہیں گے تو یہ میں یہاں پر مینشن کر دوں گی، بک کا نام میں لکھ دوں گی آج اس میں ویڈیو میں۔ تو آج کا جو ہمارا ہے عنوان، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان، جنت کا نشان۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ مہینہ یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے، اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، یعنی اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پانی پلائے گا، سبحان اللہ، کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہیں، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہیں، اور آخر 10 دن جہنم سے آزادی ہیں۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفف کرے، یعنی
کام کم لے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ گواہی دینا، استغفار نمبر 2 پہ ہے استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، نمبر 4 پہ ہے جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بہنوں، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی ہے اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں کو خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں یہ کلمہ شریف زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھا کرو اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو ان عمل پر، ان سارے جتنے بھی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہماری فیملی، ہمارے خاندان اور تمام امت رسول پر اللہ اپنا خصوصی فضل، کرم اور رحم فرمائے اور ہمیں بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ماہ مبارک میں جس طرح اس میں بھی 3 اشرے بیان کیے گئے، پہلا رحمت ہے جو کہ بالکل ماشاءاللہ اینڈ ہو چکا ہے اس پہلے اشرے کا، بہت اللہ نے اچھے سے کیا۔ ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر پل اللہ کی یاد میں یا کم سے کم اس کو یاد کرتے ہوئے گزرے۔ آپ کی زبان پر کوئی نہ کوئی لفظ اللہ کا، چاہے وہ کلمہ ہو، چاہے وہ توبہ ہو، چاہے وہ شکر ہو، ضرور ہونا چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹے ورد لیکن کوشش کریں کہ اپنی زبان پر رکھیں اس ماہ مبارک میں۔ ویسے ہی ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے، تو کوشش کیا کریں آپ خود بھی یہ نیکی کریں اور دوسروں کو اور اپنے بچوں کو بھی یہ نیکیاں کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیا کریں۔ تو آج ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو رہی ہے تو ہمیں اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم سب کے لیے دعا کیا کریں، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔